بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس موجودہ دور کے اندر لوگ مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ کوئی پریشانیاں تو ایسی ہیں جو سمجھ میں آ جاتی ہیں اور ان کا سد باب بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ پریشانیاں ایسی ہیں وہ بندہ ان کو خود نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے کوئی بیماری ہے، اس کا نہیں پتہ چلتا، کسی ڈاکٹر، حکیم یا کسی اچھے معالج سے جا کے علاج کرواتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے یہ تکلیف، یہ بیماری تجھے اس وجہ سے ہے۔ اور کچھ روحانی بیماریاں بھی ہیں، وہ بھی بندہ خود بخود نہیں سمجھ سکتا۔ کچھ تھوڑا بہت اندازہ ان کی علامات سے، ان کے اثرات سے ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پہ ہر بندے کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پریشانی کس وجہ سے ہے۔ وہ معاملات سحر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سحر عربی کا لفظ ہے، ہم اپنی زبان میں جادو کہتے ہیں، اور جادو کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ اب کوئی یہ اتنا سمجھ گیا کہ مجھ پر جادو ہے، لیکن پوری تفصیل سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ جادو ہے کس قسم کا۔ جادو کی بھی قسمیں ہیں۔ جادو آتشی ہے، جادو خاکی ہے، جادو بادی ہے، جادو ناری ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک ہی ہے، بس یہ کالا علم ہو گیا، کالا جادو کر دیا کسی نے۔ تو یہ کوئی عامل اس بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن عامل بھی کوئی صحیح ہو۔ بڑے دکھ سے مجھے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اس معاملے میں ایسے لوگ بھی آگے آ گئے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے نہیں۔ عطائی لوگ، جس طرح عطائی ڈاکٹر ہیں، اور اس معاملے کے اندر بھی ایسے لوگ آگے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف پیسے بٹورنا ہوتا ہے۔ الٹا اور بھی زیادہ پریشان وہ کر دیتے ہیں، اور پھر پیسوں کی ڈیمانڈ ایک مرتبہ نہیں، بار بار کرتے رہتے ہیں۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اتنے پیسے بھی دے دیے اور معاملہ حل بھی نہیں ہوا، تو لوگوں کے دل کے اندر سب سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ کام بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے ایک مجرب وظیفہ بھی ہے، لیکن وہ وظیفہ کام اس وقت کرتا ہے جب یہ معاملہ نارمل ہو، تھوڑا بہت ہو، اور حد سے زیادہ معاملہ ہو تو پھر کسی اچھے عامل سے اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں، اگر کسی کو بخار ہو گیا، ہلکا پھلکا بخار ہے، وہ گھر میں ہی بیٹھے ہوئے کوئی دوائی استعمال کر لیتا ہے، پیناڈول استعمال کر لیتا ہے، کوئی کعوہ بنا کے پی لیتا ہے، چھوٹی موٹی چیز کھاتا ہے جس سے پسینہ آتا ہے، جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، بخار ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہی بخار اگر بگڑ جائے،
ٹائیفائڈ کی شکل اختیار کر لے تو پھر یہ ہلکے پھلکے کاوے اور گولیاں کام نہیں کرتی، پھر لازمی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح یہ عمل جو جادو کا عمل ہے یہ شدید ہو جائے، سخت ہو جائے تو پھر یہ ہلکا پھلکا علاج کام نہیں کرتا، لازمی پھر کسی اچھے عامل سے اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ تو اب میں آپ کو اس کا وظیفہ بتاتا ہوں، اس وظیفے کو سمجھ لیں، اگر تھوڑا بہت معاملہ ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے فائدہ بھی ہوگا، اس کی اپنی ایک خاص نورانیت بھی ہوگی، اور اس کے اندر اللہ کی طرف سے شفا بھی ہوگی۔ وہ سورہ فلق کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اگر پورے گھر کے اوپر یہ شبہ ہے یا کسی آدمی کے اوپر شبہ ہے کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے تو آپ نے سورہ فلق اس کے پاس بیٹھ کر جس آدمی کے اوپر آپ کو شک ہے بلند آواز سے پڑھے، اتنی بلند آواز سے کہ وہ سن سکے، زیادہ بلند آواز سے بھی نہ پڑھے کہ گھر والوں کو پریشان کر دیں، ساتھ پڑوسی بھی پریشان ہو جائے، اتنے زور سے نہیں، تھوڑی سی بلند آواز سے جس طرح میں پڑھتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب اتنی آواز سے پڑھنے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ آسانی سے سن لیتا ہے۔ اس سورت کے پڑھنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا اور جس آواز سے پڑھنی ہے وہ بھی بتا دیا۔ آپ سورت پڑھنے سے پہلے اپنے پاس پانی کا گلاس رکھ لیں یا بوتل میں پانی رکھ لیں، اور یہ سورت آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے اول آخر آپ 3 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں۔ یہ 100 مرتبہ پڑھ کے اس مریض کے اوپر بھی دم کریں اور پانی کے اوپر بھی دم کر دیں۔ یہ عمل آپ نے پورے 41 دن پابندی سے کرنا ہے۔ اب اس کی صورت تو ایک یہ بھی ہے کہ مریض اگر نارمل حالت میں ہے، اتنی زیادہ تکلیف میں نہیں ہے، تو وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے۔ خود پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے، خود بھی پڑھے، اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اپنے ہاتھوں کو سر پہ، چہرے پہ اور پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے ہاتھ پھیر لے، اور پانی پر بھی دم کر لے۔ یہ پانی دن میں 3-4 مرتبہ پیے، وقفے کے بعد پیتا رہے، اور جتنا پینا ہے اتنا اس میں اور بھی ڈال دے تاکہ وہ بوتل بھری رہے، اور دوسرے دن اسی طرح پھر عمل کرے۔ یہ پانی گھر کے اندر دیواروں پہ بھی چھڑک دے، کونوں پہ بھی چھڑک دے، مریض کے چہرے پہ بھی چھڑک دے، لیکن اتنا خیال کرے یہ پانی زمین پہ نہ گرے۔ جب مریض کے چہرے پہ چھڑکا جائے، اس کے جسم پہ چھڑکا جائے، تب بھی نیچے نہ گرے۔ اور چھڑکنے کا طریقہ یہ ہے، کسی پیالے میں لے لے، کھلے برتن میں لے لے، اس میں ہاتھ بھگو کر ایسے ہاتھوں سے چھینٹے مار دے، دیواروں پہ بھی ایسے چھینٹے مار دے، دیواروں پہ سپرے والی بوتل میں بھی ڈال کے چھڑکا جا سکتا ہے۔ جس طرح آپ سہولت سمجھیں، آسانی سمجھیں، اس طرح یہ عمل کریں، اور 41 دن پابندی سے اس طرح پڑھائی کر کے اس کے اوپر دم کریں۔ اب اس کی برکت سے انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہیں، ہم نے کئی عاملوں سے علاج بھی کروا لیا، اور پڑھنے کے لیے اگر کسی نے کچھ بتایا ہے وہ بھی پڑھ لیا، ہمیں کسی سے فائدہ نہیں ہوا، تو پھر آپ ایسے عالم باعمل تقوی دار جو نیک اور صالح بندہ ہو اس سے رابطہ کرے۔ اور اس عمل کے لیے میں خود
ایک ادنا سا ایک گناہگار بندہ ہوں، اور انشاءاللہ اس قسم کا عمل جو ہم پوری ذمہ داری سے کرتے ہیں، پڑھنے کے لیے پھر وظائف بھی بتاتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پہ ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ہمارا نیٹ ورک آپ دیکھ رہے ہیں، صرف پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر ہے۔ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا یہ کوئی دعویٰ نہیں کہ ہمارے پاس شفا ہے، نہیں، ہم پوری ذمہ داری سے علاج کرتے ہیں، اور شفا من جانب اللہ، یقینی اللہ اس کو پھر شفا دیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی پریشانی ہے تو انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے پریشانی دور کرے گا۔ ہمارا یہ نمبر، رابطے والا نمبر سکرین پہ آپ چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پہلے تو ہماری یہ دلی دعا ہے، دل کی گہرائی سے دعا ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس طرح کی موذی بیماریوں سے، ان پریشانیوں سے، ان تکلیفوں سے اپنی رحمت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی تکلیف ہے بھی تو اللہ نے اس کا علاج بھی رکھا ہے۔ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی والا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیشہ کے لیے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ، میری یہ بندی کس طرح ثابت قدم رہتے ہیں، کس طرح میری طرف رجوع کرتے ہیں، کس طرح وہ توبہ تائب ہوتے ہیں، پھر اللہ اپنی رحمت سے اس تکلیف کو دور بھی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ حفاظت فرمائے میری بھی اور آپ سب کی، لیکن پھر بھی یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں دنیا کے اندر آئی ہیں، ایمان والوں پہ بھی آتی ہیں پریشانیاں، بغیر ایمان والے جو ہیں ان کے بھی آتی ہیں۔ کس مذہب کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ، کسی بھی ملت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے اوپر خوشی بھی آتی ہے، غمی بھی آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ ہی دور کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، نیک پاکیزہ صالح زندگی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کی تمام آفات و بلیات سے اور پورے عالم اسلام کی ہر طرح کی آفات و بلیات سے حفاظت فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔